کیا آپ کرمنل کیسز کرمنل سٹیجز کے بارے میں جانتے ہیں؟ کیونکہ آج ہم اس بارے میں اس ویڈیو میں بات کریں گے، تو اس کے لیے یہ ویڈیو پوری دیکھیے گا۔ یہ ویڈیو صرف معلومات کے لیے ہے اور یہ قانونی مشورے کا متبادل نہیں ہے۔ اس ویڈیو کے مدرجات ایک سوال کا اہم جواب ہے اور ہم آپ کو ہماری ویب سائٹ، موبائل ایپ، واٹس ایپ یا فون کے ذریعے اپنا سوال پوچھنے کی تجویز کرتے ہیں۔ السلام علیکم، don'tforjustice.pk کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد علی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کرمنل سٹیجز کے بارے میں، کرمنل کیسز کے بارے میں۔ تو اگر آپ کے مائنڈ میں اس سے متعلق کوئی سوال آئے تو آپ ہم سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ کرمنل کیس کی ابتدا ایک FIR سے ہوتی ہے۔ سیکشن 154 CRPC کے تحت کسی کوگنیزیبل آفینس کے تحت پولیس کو جب کوئی اطلاع ملتی ہے تو وہ سب سے پہلے FIR کا اندراج کرتی ہے۔ کرمنل کیس 3 سٹیجز پر مشتمل ہوتا ہے۔ پہلی سٹیج ہے تفتیش کرنا، دوسری سٹیج ہے انکوائری کرنا اور تیسری سٹیج ہے اس کا ٹرائل کرنا۔ FIR کے اندراج کے بعد پولیس کوگنیزیبل آفینس میں کوگنیزیبل کیسز میں پولیس بغیر مجسٹریٹ کی اجازت کے سیکشن 156 CRPC کے تحت تفتیش کا آغاز کر سکتی ہے۔ پولیس تفتیش کے دوران کیس سے متعلق ثبوتوں کو اکٹھا کرتی ہے، گواہان کے تمام بیانات قلم بند کیے جاتے ہیں اور ان تمام چیزوں کو اکٹھا کرنے کا مقصد ٹرائل میں آسانی پیدا کرنا ہے کہ بعد میں ٹرائل میں آسانی آ سکے اور ملزم کے خلاف باقاعدہ طور پر ٹرائل ہو سکے۔ جب ملزم کی گرفتاری ہو جاتی ہے تو 24 گھنٹوں کے اندر پولیس کی جانب سے اس ملزم کو جو کہ گرفتار کیا ہوتا ہے، جو اس کے پاس ہوتا ہے، اسے مجسٹریٹ کی علاقہ کے مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کرنا لازمی ہوتا ہے، جو کہ سیکشن 61 CRPC کے تحت علاقہ مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا جاتا ہے ملزم کو۔ اگر اس موقع پر مجسٹریٹ کو لگے کہ اس ملزم کا ریمانڈ دینا چاہیے پولیس کو، تو وہ کیس کی نوعیت کے مطابق ملزم کو ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر سکتی ہے۔ یہ ریمانڈ 2 ہفتے کا بھی ہو سکتا ہے اور 30 دن کا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ کیس کی نوعیت سے عدالت فیصلہ کر سکتی ہے۔ پولیس ریمانڈ پر ملزم کو لینے کے بعد سب سے پہلے اس کا معائنہ کرواتی ہے، پھر ریمانڈ ختم ہونے کے بعد دوبارہ اس کا میڈیکل چیک اپ کروایا جاتا ہے، تاکہ یہ ثابت ہو سکے کہ ریمانڈ کے دوران پولیس کی جانب سے اس ملزم پر کسی قسم کا تشدد نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد پھر سے مجسٹریٹ کی عدالت میں ملزم کو پیش کیا جاتا ہے اور اگر مجسٹریٹ یہ سمجھے کہ اس کا مزید ریمانڈ دینا چاہیے تو وہ پھر سے ریمانڈ پر پولیس کے حوالے اس ملزم کو کر سکتی ہے، اور اگر ریمانڈ کی ضرورت نہ پیش آئے تو پھر مجسٹریٹ جوڈیشل ریمانڈ پر ملزم کو مقامی جیل میں بھیج دیتی ہے۔ پولیس نے جو ثبوت اکٹھے کیے ہوتے ہیں، ان ثبوتوں کی بنا پر اگر یہ ملزم گنہگار ثابت ہو جائے، اس کے اوپر چارجز ثابت ہو جائیں کہ اس نے واقعی کوئی جرم کیا ہے، تو سارے ثبوت تفتیشی آفیسر متعلقہ تھانے کے پولیس اسٹیشن کے SHO کے حوالے کر دیتا ہے۔ SHO انڈر سیکشن 173 کی CRPC کے تحت ایک چالان مرتب کرتا ہے، جو کہ کیس کے اندراج کے 14 دنوں کے اندر کمپلیٹ ہونا لازمی ہے، لیکن یہ اندراج کسی وجہ سے نہیں ہو سکتا تو اس پر پھر مزید وقت مل سکتا ہے، رعایت مل سکتی ہے۔ SHO یہ تمام چالان، یہ پروسیس کمپلیٹ ہونے کے بعد متعلقہ مجسٹریٹ کو بھیج دیتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اگر تفتیش کے دوران ملزم بے گناہ ثابت ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ ملزم نے ثبوتوں کی بنا پر پتہ چلتا ہے کہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، تو پولیس ذاتی مچلکے پر یا ضمانتی مچلکے پر ملزم کو رہا کر سکتی ہے، یعنی ملزم کو ریلیز مل جاتا ہے اور پولیس اس ملزم کا نام چالان کے خانہ نمبر 2 میں ڈال دیتی ہے۔ وہاں پر ایک چالان کا خانہ نمبر 2 بنا ہوتا ہے، وہاں پہ لکھ دیتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ دوران تفتیش اس ملزم کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملا، یہ ملزم گنہگار نہیں ہے، بے گناہ ہے۔ مجسٹریٹ کے پاس تمام ڈیٹا جانے کے بعد انکوائری کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے اور مجسٹریٹ تمام ریکارڈ اور ثبوتوں کا معائنہ کرے گا اور تمام ضروری کارروائی کی جائے گی، اور یہ دیکھا جائے گا کہ ملزم کے خلاف دوران کارروائی، دوران تفتیش کوئی ایسا کیس بن رہا ہے کہ جس کی بنا پر اس ملزم کے خلاف ٹرائل چلائے جا سکیں، اور اس صورت میں مجسٹریٹ اس کیس کے دفاع کو بھی دیکھے گا۔ اگر دفاع ٹرائل بائی مجسٹریٹ ہو تو انڈر سیکشن 190 CRPC کے تحت مجسٹریٹ اس کیس کا کوگنسسٹ لے گا، اور اگر اس کے دائرہ اختیار میں نہ ہوا تو سیکشن 190 کے سب سیکشن 2 کے تحت اسے متعلقہ عدالت یا سیشن کورٹ میں بھجوا دیا جائے گا، اور اگر پولیس کی تفتیش کے مطابق 169 کے تحت کسی ملزم کو
ریلیز کر دیا گیا ہو اور موجودہ ریکارڈ سے یہ بات ثابت ہو رہی ہو تو پھر مجسٹریٹ کی جانب سے انڈر سیکشن 63 کے تحت اس ملزم کو ڈسچارج کر دیا جاتا ہے۔ جب ملزم کو جوڈیشل جیل بھجوایا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد کسی بھی وقت ضمانت کے لیے درخواست دائر کی جا سکتی ہے، جسے ضمانت بعد از گرفتاری کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ضمانت قبل از گرفتاری بھی لی جا سکتی ہے، جس کے بارے میں ہم نے الگ سے ویڈیو بنائی ہے، لنک ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے، جائیے اس لنک پر کلک کیجئے اور وہ ویڈیو بھی اس ویڈیو کے بعد پوری دیکھیے گا۔ انکوائری کے بعد آخری مرحلہ آتا ہے ٹرائل کا۔ یہاں جج یہ دیکھے گا کہ کیا اس کیس کو خود ڈیل کرنا ہے یا اسے ایڈیشن جج کے پاس بھجوانا ہے۔ ٹرائل میں جج صاحب ملزم کو طلب کرتے ہیں۔ اگر ملزم جیل میں ہے تو پھر جیل سپرنٹینڈنٹ کو مطلع کر دیا جاتا ہے کہ اس ملزم کا ٹرائل شروع ہو چکا ہے، یا اگر ملزم ضمانت پر ہو تو پھر پولیس کے ذریعے اس ملزم کے گھر میں اطلاع پہنچا دی جاتی ہے کہ اس کا کیس ٹرائل شروع ہو چکا ہے اور تاریخ بھی بتا دی جاتی ہے، اور پھر ملزم تاریخ پر عدالت میں جج صاحب کے سامنے پیش ہو جاتا ہے۔ یہاں پر پہلی سٹیج آتی ہے سیکشن 265C یعنی ڈیلیوری آف سٹیٹمنٹ اینڈ ڈاکومنٹس۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ملزم کو تفتیش سے متعلق دستاویزات اور FIR کی کاپی، گواہان کے بیانات، میڈیکل سرٹیفکیٹ، ان سب کی فوٹو کاپی دے دی جاتی ہے کہ آئندہ ڈیٹ پر حاضر ہو جاؤ، اور اس دستاویزات کو دیکھ کر ملزم کو پتا چل جاتا ہے کہ اس پر کون سی FIR کاٹی گئی ہے، کون کون سے الزامات لگائے گئے ہیں اور ملزم کے خلاف کون کون سے ثبوت اور گواہان ہیں، تاکہ ٹرائل کو فیئر اور ایمانداری کے ساتھ چلایا جا سکے۔ یہاں اس کیس میں ملزم کو ایک اچھے وکیل کی ضرورت پڑتی ہے جو کہ کیس کی پیچیدگیوں کو سمجھ سکے اور کیس کو اچھے طریقے سے آگے چلا سکے۔ اس قسم کے معاملات میں 24justice.pk آپ کی بھرپور مدد کر سکتا ہے اور آپ 24justice.pk سے مفت مشورہ بھی حاصل کر سکتے ہیں، لے سکتے ہیں۔ اگلی تاریخ کے درمیان کم از کم 7 دن کا یعنی ہفتے کا وقفہ ہونا لازمی ہے۔ اگلی تاریخ پر جب ملزم عدالت میں پیش ہوتا ہے تو پھر اس کو چارج فریم کیا جاتا ہے، یعنی ملزم کے خلاف تمام الزامات کورٹ کی جانب سے تحریری شکل میں لکھے جاتے ہیں، جس میں ملزم کو بتایا جاتا ہے کہ ملزم نے کس دن کو کس تاریخ پر کتنے بجے کون سا جرم کیا تھا، اور پوچھا جاتا ہے کہ کیا ملزم ان تمام الزامات کو تسلیم کرتا ہے۔ تو اگر جواب میں ملزم یہ کہہ دے کہ ہاں وہ ان تمام الزامات کو تسلیم کرتا ہے تو پھر مزید ٹرائل کی ضرورت نہیں پڑتی اور ملزم کو سزا یاب کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر ملزم یہ کہہ دے کہ اس نے یہ گناہ نہیں کیا، یہ جرم نہیں کیا، تو پھر ملزم سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا وہ ان ٹرائلز کو آگے مزید چلانا چاہتا ہے، تو اس پر ملزم یہ کہہ سکتا ہے کہ جی ہاں وہ ٹرائلز کو آگے مزید چلانا چاہتا ہے کیونکہ وہ بے گناہ ہے۔ تو پھر پروسیکیوشن کے ایویڈنس کے لیے ملزم کے دستخط لے کر اگلی ڈیٹ دے دی جاتی ہے۔ پروسیکیوشن کے ایویڈنس 265F کے پروویژن کے تحت کی جاتی ہے۔ پروسیکیوشن کے گواہان عدالت میں آتے ہیں۔ جو گواہان ملزم کے خلاف ہوتے ہیں وہ اپنا بیان قلم بند کرواتے ہیں، اور اس کے بعد ملزم کا وکیل ان بیانات پر کراس ایگزامینیشن کرتا ہے اور اپنے بیانات سامنے رکھتا ہے جو کہ ملزم کے حق میں ہوتے ہیں۔ جب یہ تمام بیانات لے لیے جاتے ہیں تو اس کے بعد ملزم سے بیانات لیے جاتے ہیں۔ انڈر سیکشن 342 CRPC کے تحت ملزم کے بیانات قلم بند کیے جاتے ہیں، جس میں عدالت کی جانب سے ملزم سے کچھ سوالات کیے جاتے ہیں اور تمام گواہان اور ثبوتوں کے بارے میں ملزم سے پوچھا جاتا ہے، اور یہاں پر ملزم کا وکیل بھی ملزم کی جانب سے بیانات قلم بند کروا سکتا ہے۔ یہاں ملزم سے حلف پر بیان دینے کے لیے بھی پوچھا جا سکتا ہے، اور اگر ملزم یہ کہتا ہے کہ ہاں میں حلف پر بیان دینے کے لیے تیار ہوں، پھر بعد میں اگلے مرحلے میں ملزم سے حلف پر بیان لے لیا جاتا ہے، اور اس بیان پر مخالف پارٹی کا وکیل اس بیان پر جراح کر سکتا ہے۔ یہاں ملزم سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا وہ خود کوئی گواہ پیش کرنا چاہتا ہے، اور اگر ملزم کہتا ہے کہ جی ہاں میں گواہ پیش کرنا چاہتا ہوں تو پھر عدالت ملزم کو اس کا موقع دیتی ہے اور خود بھی گواہان کو طلب کر سکتی ہے۔ یہ عدالت کیس کی نوعیت سے طے کرے گی۔ اس کے بعد آرگومنٹ کا مرحلہ آتا ہے کہ جس کے دوران دونوں پارٹیز کے وکیل آپس میں بحث کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں۔ اس کے بعد مرحلہ آتا ہے حکم کا کہ عدالت کی جانب سے کیس کی نوعیت سے حکم سنایا جاتا ہے تمام تر ثبوتوں کی بنا پر، اور عدالت اس میں کیس کی نوعیت سے سزا بھی سنا سکتی ہے۔ اور اگر آپ اس قسم کے کسی مسئلے کا شکار ہیں تو 24justice.pk آپ کی بھرپور مدد کر سکتا ہے۔
آپ نے صرف ایک فون کال کرنی ہے یا آپ 24justice.pk سے واٹس ایپ پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے 24justice.pk کی ویب سائٹ پر وزٹ کریں اور 24justice.pk کی ایپ گوگل پلے اسٹور سے اور آئی اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور ہمیں فیس بک، انسٹاگرام اور ٹویٹر پر بھی فالو کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو بآسانی بروقت مل سکیں۔ اپنے میزبان محمد علی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن پر کلک کیجئے۔ مزید کسی بھی سوال کے لیے کمنٹ کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے۔